السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی یک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، قوت و طاقت میں، شان و شوکت میں، رعب اور دبدبے میں، ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں۔ وہ تنہا ہے، ایک ہے، ایکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان و قبیلہ، قوم و ملت کو عزت و اقتدار، ترقی اور سربلندی، سرخروئی اور کامیابی، نیکی اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے چھین نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ پاک کسی کی بدعمالیوں سے یا غیر ذمہ دارانہ زندگی سے ناراض ہو کر ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، آزمائش کا فیصلہ فرما دے، پھر ساری طاقتیں مل کر اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے آل پر، ماننے والوں پر، متبعین پر۔ قابل صد احترام فخر العلماء کہا جائے تو بیجا نہیں۔ فخر العلماء حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی مدظ اللہ العلی، محب محترم مولانا خواجہ محی الدین صاحب مدظ اللہ، جی تو چاہتا ہے کہ اسٹیج پر تشریف فرما، بلکہ مجمع میں موجود تمام وارثین انبیاء کرام علیہم السلام کا نام عظمت و ادب کے ساتھ لوں، وقت کی تندامانی اور اپنی لا علمی اور آپ حضرات سے بار بار ملاقاتیں نصیب نہ ہونے کے نتیجے میں نام کا لینا بھی مشکل معلوم ہو رہا ہے، پھر بھی مجھے فخر ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، مجھے ایک قسم کی قوت اور طاقت سی محسوس کر رہا ہوں اس جلسے میں آ کر کے۔ عموماً ایک ذہن ہے، بھائی مدرسے میں پڑھ لیے ہیں، کیا کرو گے؟ میں فلاں جگہ کا خطیب ہوں، میں فلاں مدرسے کا مدرس ہوں، اور بعض کہتے ہیں میں خود مدرسہ قائم کیا ہوں، اتنے طلبہ ہیں۔ الحمدللہ مسند تدریس بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مدارس کا قیام بھی بہت بڑی دل گردے کی بات ہے۔ عمومی رجحان سے ہٹ کر
امت بلکہ گرتی ہوئی انسانیت کو تھامنے کے لیے ایک عزم اور حوصلہ لے کر کے مولانا غیاث احمد صاحب رشادی مدظ اللہ العالی نے جو کھڑے ہوئے. شروع میں بعض ہمارے ہی ساتھیاں یہ کہتے تھے ارے بیت المال کا کام ہے، بہرحال کہاں تک چلے گا، کیسے چلے گا. عزم، ارادے، حوصلے اگر اونچے ہیں، پچھڑے ہوئے طبقوں کو کسی نہ کسی حد تک سہارا دینا یہ میرا کام، میرا عزم ہے، یہ سوچ کر ارادے اونچے لے کر کے جب انسان اٹھتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ شوق، یہ ارادہ، یہ خدمت کا ایک نیا جذبہ اس لیے کہہ رہا ہوں جیسا کہ ابھی بلاری کے عالم دین نے آپ کے سامنے کارگزاری پیش فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ارے یہ وہ کام ہے، فلاں کر رہے ہیں. لوگ بس اوقات کہتے ہیں، حقیقت میں یہ کام ہمارا تھا، ہم نے چھوڑ دیا تو دوسروں نے اسے اٹھا لیا، اور اتنے انداز سے اٹھایا، اتنی ترتیب، اتنے ڈھنگ اور اتنے مال کے ساتھ اٹھایا کہ آج سارے عالم نے اسی لائن کو رکھ کر کے وہ لوگ عوام کے اندر گھسنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں. خیر، دین حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ سربلندی نہیں عطا کرے گا، چونکہ اس دین کو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما لیا قیامت تک کے لیے. یقیناً یہ دین اپنے شان بان کے ساتھ باقی رہے گا. صرف اس کے تقاضوں کو سمجھ کر، اس کے زاویوں کو سمجھ کر، ہر لائن میں کام کرنے والے امت کے افراد اگر کھڑے ہو جائیں گے. آج یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، ہر شہر کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. یہ اقوام دوسرے ضرور متوجہ ہوں گے ہمارے طرف، چونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں انسانی خدمت اور انسانی اہمیت کا جو مرتبہ بتلایا گیا. ارے انسان تو خیر انسان ہے، اشرف المخلوق ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ گرتی ہوئی انسانیت کو تھامنے کا کام یہ علماء، یہ ذمہ دار حضرات لے کر کے کھڑے ہیں. رائے گا نہیں جائے گا. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے. ہاں، حدیث کے امام ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا، ہمارے اکابر نے اس واقعے کو لکھا ہے. خواب میں دیکھا بہت خوش صاف ستھرے کپڑے، نورانی چہرہ. دیکھنے والے نے پوچھا کہ الحمدللہ حضرت، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی. حضرت نے فرمایا فضل اللہ کا، جی اللہ خوش ہوا. دیکھنے والے وہ بھی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے خوش نہیں ہوگا تو پھر کس سے خوش ہوگا؟ آپ اتنے بڑے حدیث کے امام ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں اور ایسا سرمایہ چھوڑا ہے پچھلوں کے لیے جو ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب، علماء کے لیے حجت اور دلیل ہے آپ کی تحقیق. اگر آپ کی مغفرت نہیں ہوئی، آپ کو دیکھ کر کے اللہ اگر خوش نہیں ہوا تو پھر کسے دیکھ کر کے خوش ہوگا؟ اس وقت امام ابن حجر اسقلانی کا جواب سنو میرے دوستو. ہمارے اہل علم نے اس واقعے کو لکھا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ سب کچھ نہیں. جب حاضری ہوئی دربار خدا میں، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، پوچھا اے ابن حجر کیا لایا ہے؟ کمال عبدیت یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو خوب مزے لے لے کر کے کہے. اس سے چونکہ مولانا نے تربیتی خطاب کہہ دیا، تربیت وہ کر سکتا ہے جو یہ کام کیا ہو. ابھی آپ کو دیکھ کر ہمارے کچھ حوصلے بن رہے ہیں، کھل رہے ہیں. کیوں نہیں یہ شاخ ہمارے علاقے میں، ہمارے صوبے میں قائم کی جائے، مولانا سے مدد لے کر، مولانا کی رہبری میں. یہ ہم سوچ رہے ہیں.
تربیت تو آپ کریں گے، میری تربیت تو آپ حضرات جنہوں نے کارگزاری یہاں پر سنایا وہ کریں گے۔ تربیتی بات کا میں بالکل اہل نہیں ہوں، ترغیبی بات البتہ کر سکتا ہوں، وہ بھی اپنے بزرگوں کی کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں۔ تو ابن حجر مکمال عبدیت یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنے علم کو، اپنی تحقیق کو اپنے بڑے کے سامنے جتائے جیسے بولنا، جتائے جیسے بولنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ابھی میں ابن حجر والی بات کو پوری کروں گا۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، مولانا نے کام شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ بنتا ہوا چلا، 9 ریاستوں میں یہ کام پھیل گیا۔ ایک ٹیم، ہر جگہ ایک ٹیم ہے، ٹیم ہے نا، ہر جگہ ایک ٹیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں اشارتاً کہتا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، غار ثور میں آپ ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ ساتھ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنے مطمئن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے قدم نظر آ رہے ہیں، آہٹیں محسوس ہو رہے ہیں، وہ پیچھا کرنے والے پیچھا کر رہے ہیں، اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا، اس سے بڑھ کر کے انعام رکھا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پریشانی نہیں، بشاشت، پرسکون، اتنا سکون کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ سو گئے، اپنا سر مبارک رکھ کر کے سو گئے۔ بڑی بے چینی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے، پتہ نہیں کون آ جائے، کیا آ جائے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ غار کے اندر سے دشمن جو تلاش کرتے ہوئے آئے، ان کے قدموں کو بھی دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے۔ بے چینی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگنے سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اتنا اطمینان کہ آپ سو گئے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، بدر والی رات، صبح کو بدر کا موریکا پیش آنے والا ہے، بدر والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں۔ صحابہ ہیں، ترتیب بنا رہے ہیں، جنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں، فلاں ہے، بے چین ہیں صحابہ کرام، فوج ادھر کی کتنی ہے، کیا ہے اس کا اندازہ لگائیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں کسی ایک کو پکڑ کر کے ملا ہے، پوچھا کیا قصہ ہے، تو کوئی مل گیا ادھر طرف، پتہ نہیں ہماری جاسوسی میں آیا، کیا آیا نہیں معلوم، ہم نے اسے بہت سمجھا بجھا کر کے پوچھا، ڈانٹ کے بھی پوچھا کہ کتنے ہیں ادھر کے، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے، لیکن یہ کہنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حکمت، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈانٹنے کی ضرورت نہیں اور وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، چھوڑ دو بھائی، اطمینان رکھو، آپ آئے ہیں کسی کام سے، کرو، جاؤ تمہاری فوج میں مل جاؤ، اب تنہا آنے والوں کو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، جاؤ اطمینان کے ساتھ آپ مل جاؤ۔ یہ لوگ خیر پوچھے، آپ اسے بارے خاطر نہ لیں۔ کھایا آپ نے؟ ہاں کھایا۔ پیٹ بھر کھاتے ہو؟ ہاں پیٹ بھر، چونکہ مکی بھائی ہیں، کنٹری بردر ہیں، جب ہم وہیں پیدا ہوئے وہیں رہے، تمہارا ہمارا آخر ایک تعلق ہے، صرف کلمہ کی بنیاد پر تمہیں ہم میں اختلاف آ گیا، لیکن خیریت تو پوچھنا میری ذمہ داری ہے۔ کھاتے ہو؟ پڑاؤ جو ڈالیں، آرام ہے وہاں پر؟ ہاں آرام ہے، بہت اچھے، اچھا۔ پیٹ بھر کھاتے ہو؟ ہاں کھاتے ہیں۔ کتنے اونٹ کاٹ لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 10 اونٹ کاٹ لیتے ہیں تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو بھیج دوں، میں ان کی تعداد معلوم کر لیا۔ ایک اونٹ 100 آدمی آرام سے کھا سکتا ہے، 1000 سوا ہزار کا مجمع ہے دشمنوں کا ادھر طرف۔ صحابہ حیران رہ گئے۔ یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں۔ حضرات علماء کرام کی جماعت ہے، اللہ کے طرف اس قدر متوجہ، اتنے بے چین ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو تیرا نام لے رہی ہے، اگر تجھے یہ منظور ہے کہ آئندہ تیرا نام نہ لیا جائے، یہ مٹھی بھر کو جو تو کرنا ہے کر لے،
اللہ آگے چل کر کے تیرا نام اسی انداز میں بلند ہو، ہم یہ چاہتے ہیں پروردگار۔ اے اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما، فلاں 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 بیچے۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ بے چینی وہاں بالکل سکون، ساتھ فوج نہیں، ساتھ ساتھی نہیں، ساتھ جیالے نہیں، ساتھ سورما نہیں ہے جی، یہاں 313 ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہتھیار سواری ہے، پہلے سے تیاری بھی ہے، فلاں بھی ہے، دشمن کدھر سے آیا، کہاں پڑاؤ ڈالا، ان کی گنتی کا اندازہ، ان کے ہتھیاروں کا اندازہ، ان کی سواریوں کا اندازہ، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دعا میں وہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ اللہ کے طرف متوجہ ہو کر گزار رہے۔ یہاں کدھر سے سور میں کدھر سے دشمن آ رہا ہے، کیا حملہ ہوگا، ساتھ کوئی نہیں، باہر کی خبر نہیں مل رہی ہے، باوجود بے سر و سامانی کے ایک دم اطمینان۔ اہل علم نے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو یہاں اطمینان اس لیے تھا کہ میں ہوں اور میرے ایک رفیق ہیں جو بالکل ہی ہمارے سے تربیت یافتہ، مجے ہوئے، ہمارے حکم تو حکم، ہمارے ایمان کو سمجھنے والے، ہمارے اشارے کو سمجھنے والے، ضرور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں پروردگار ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن بدر والی رات کا مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم ہے تیرا کی، بہت بڑی جماعت ہے، کسی نہ کسی ٹیم میں سے کسی ایک آدمی کے دل میں کہیں کسی کونے میں اگر کوئی خدشہ، خوف، پریشانی پیدا ہو جائے، اس کی شامت سب کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کی شامت سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جو میرے ساتھ ہیں، اے اللہ ان کو قائم رکھ، ان کو دائم رکھ، استقامت عطا فرما، ان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ جیسے میرے اندر حوصلے ہیں وہ ان کے اندر تو منتقل فرما۔ یہ ٹیم ورک کے اندر میرے دوستو یہ پریشانی ہوتی ہے، کہیں کوئی ایک ساتھی بھی عدم اعتماد، کسی کے اعتراض سے اپنے آپ کو، ارے ٹھیک ہے فلاں، ہو سکتا ہے بڑا کروڑ پتی اعتراض کر رہا ہوگا، بڑا عہدیدار اعتراض کر رہا ہوگا، اس کے اعتراض میں کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ کام بعثت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کام کرنے والوں کو دیکھا تو ان کی تعریف کیا، ان کے مشوروں میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کام کیا جی، تو بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ یہ انسانی خدمت کا کام اور لوگوں کو اسراف سے بچانا، بیکار چیزوں کو کام میں لانے کی ترغیب دینا، کیا ڈھنگ ہے، کیا نرالا انداز ہے۔ میں اشتہار ہمیشہ یہ پرچہ آتا ہے مجھے، میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، اس کی سرخیاں قوم کو متوجہ کرنے کا طریقہ بہت عظیم الشان ہے۔ دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی بات کو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پوچھا مجھے ابن حجر کیا لایا ہے، ابن حجر کیا لایا ہے، یہ ادب کے خلاف سمجھا کہ اللہ میں یہ لایا ہوں، حدیث کا یہ کام کیا ہوں، فلاں کام کیا ہوں، فلاں کام کیا ہوں۔ اللہ تو جانتے ہیں، ان کے سامنے اس طریقے سے کہنا نہیں ہے۔ میں ادب کے ساتھ بالکل خاموش دربار خداوندی میں کھڑا رہا تو پھر ادھر طرف سے کہا گیا کہ ابن حجر کیا لایا کیا نہیں لایا، وہ بات کی بات ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس نیکی کے بدل ہم تجھے آخرت اچھی کر دینا چاہتے ہیں۔ ابن حجر کے کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ اب کیا حدیث کا ذکر ہوگا یا کوئی وعظ کا ذکر ہوگا یا کوئی اور تحقیق کا ذکر ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ادھر طرف سے آ رہا ہے جواب، اللہ کی طرف سے کہا جائے ابن حجر ایک مرتبہ تم دوات میں قلم کو ڈبوئے، دوات میں سیاہی کی گھڑی میں تم نے قلم کو ڈبویا، لکھنے ہی والے تھے، آپ کو کوئی کام آ گیا یا کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ نے قلم کو باہر رکھا اور گئے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، 2 منٹ میں اپنی ضرورت پورا کیے، آئے قلم اٹھا کر کے آپ لکھنا چاہے، قلم گیلا تھا، دوات میں بھگائے ہوئے تھے، لیکن آپ کا قلم گیلا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس گیلے قلم پر ایک مکھی بیٹھ کر کے اس سیاہی کو چوس رہی ہے، اس سیاہی کو چوس رہی ہے، تم نے فوراً لکھنا بند کر دیا، خاموش بیٹھ گئے، ڈسٹرب نہیں کیا اس مکھی کو، جب تک وہ گیلے قلم میں وہ سیاہی کو پی کر سیراب ہو کر وہ مکھی اڑ گئی، پھر آپ نے قلم اٹھا کر ڈبو کر لکھنا شروع کیا۔ تمہاری یہ ادا ہم کو پسند ہے کہ ہماری ایک مخلوق کو تم نے پیاسا دیکھنا پسند نہیں کیا، ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث کا ذکر نہیں، بات کا ذکر نہیں، کتنے بڑے بڑے کام ابن حجر اسقلانی کے نہیں،
لیکن میرے دوستو نہیں کا مطلب اس کا کوئی اجر نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ ایک آدمی ایک مخلوق، پیاسی مخلوق کو پلا دے، ایک ننگے کو کپڑا پہنا دے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ مجھے کتنا اچھا تھا کہ میں رات ہی نکل کر کے آتا، صبح سے ساری کارگزاریاں سنتا۔ ابھی میں نے بلاری کی ایک کارگزاری سنا، آپ نے جو آپ کے سامنے پیش کیا میرے دوستو، بیواؤں کا ذکر، فلاں فلاں فلاں، یہ اصل یہی خدمت ہے جس سے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل کرتے ہی، نبوت دیتے ہی، اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد جو آپ نے مکے کے اندر جو طریقہ کار شروع کیا، یہی انسانی خدمت۔ نماز کا حکم بہت بعد میں، روزے کا حکم بہت بعد میں، مشہور واقعات ہیں، ہم نے اسے سنا، اس سے سبق نہیں لیا۔ تعلیم ہے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ ایک بڑھیا کا وزن اپنے سر پہ لے کر کے گئے اور راستے میں کہتے ہوئے جا رہی کہ محمد نام کا کوئی آ رہا ہے، آ گیا ہے، وہ اب دین کو بدلا دیتا ہے، ہمارے طریقوں کو بدلا دیتا ہے۔ اس سے میں ڈر کر کے گھر خالی کر لی ہوں، میں شہر سے باہر جا ایک مقام پر گئی، وہاں رکھنے کے بعد کہا کہ اچھا بیٹے لو مزدوری لے لو۔ کہا کہ نہیں مزدوری نہیں۔ ارے آپ کون ہیں؟ اتنے بااخلاق ہیں جی، مزدوری بھی نہیں لی، ہمارے وزن کو اتنی دور لا کر کے پہنچا ہے۔ لوگ تو مال کی لالچ میں محنت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ارے یہ جوان علماء کرام اگر اپنی یہ محنت کو کسی تجارت کی فیلڈ میں چلے جائیں، یا میں خود اگر تجارت کی فیلڈ میں چلے جاؤں، بڑے بڑے تاجروں کے دانت کھٹے کر دوں گا۔ نہیں کریں گے ہم، نہیں کریں گے۔ اللہ جن کے ہاتھ میں منبر دیا قوم کو بات کرنے کا اور ایسی خدمتیں پھیل کر کرنے کا موقع دیا، میرے دوستو اگر وہ اپنی ذات کو بنانے، اپنی ذاتی زندگی بنانے کے لیے اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے، لیکن اللہ نے توفیق دیا ہے نہیں تیری روزی میں پہنچاؤں گا جی، تو خلق خدا کا کام، تو ہماری خلق کی خدمت کا تو کام کر۔ تو بہرحال یہ بڑا نرالا انداز ہے میرے دوستو، اس سے ہر علاقہ متاثر ضرور ہوگا۔ یہ تو ذمہ داروں کا مجمع ہے ہمارے سامنے۔ میں بھرپور الفاظ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس ٹیم ورک میں ہر ایک اپنے امیر کو نمونہ بنا کر کے مستعد رہے، مضبوط رہے، قائم رہے۔ مسائل جو بھی سامنے آئے، اعتراض جو بھی سامنے آئے، نہیں اسے کان پر نہیں لینا، ہمارا کام ہم کو کرتے رہنا۔ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم دعوت کی یہ تشکیل کرتے ہوئے جب جاتے ہیں تو بعض لوگ چھیڑتے ہیں جی، ہم سے اولیاء کے متعلق کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، عرس سے متعلق ہمارا کیا خیال ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں، فلاں سے متعلق اس طریقے سے چھیڑ کر کے ہم کو بحث میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا حضرت ان کو منہ توڑ ہم جواب دیں؟ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا اپنے ساتھیوں کو، سامنے والا جو بھی سوال کرے، سامنے والا جو بھی اعتراض کرے، تم صرف دعوت کی بات کرتے رہو، تم صرف دعوت کی بات، الجھنا نہیں۔ فرمایا سامنے والا جتنا بھی اعتراض کرتا چلے تم اس کے اعتراض کا جواب نہیں دینا جی۔ وہ اولیاء کے بارے میں پوچھے، آپ اسے جلدی تسلی کرنے کے لیے ہاں ہم اولیاء کو مانتے ہیں، نہیں، ضرور ہم مانتے ہیں، اسے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے آگے اور پوچھے گا، اس سے آگے اور کسی اور کے طرف، پھر لوگوں میں کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ عقیدے والے ہیں، یہ طریقے والے۔ وہ بزرگ، وہ داعی حق نے تربیت کیا، اپنے ساتھیوں کو بتایا سامنے والا جو بھی بولے تم صرف دعوت کی بات کرتے رہو، تم صرف دعوت کی بات کرتے رہو، اس نہج پر تم قائم رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جماعتیں ملکوں میں پھیل کر کے کام کریں گی۔ کیا آیا نہیں وہ وقت؟ کتنا کش تھا، کتنی دوربی نگاہیں تھی، اور کیا تربیت کا انداز تھا۔ آج تک الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں لوگ برابر اس کام پر ہیں، اگر کوئی نہیں جانے ہی یہ کات وہ بھی کہیں الجھے نہیں جی۔ دعوت کو یہ عنوان، دعوت کو ایک سمت بنا کر اور ایک کو ایک سمت بنا کر بحث میں نہ جائیں۔ ہمارے پاس ادب ہوگا، عظمت ہوگی، احترام ہوگا، عقیدت ہوگی، خدمت ہوگی، کرتے چلیں اپنا کام، کرتے چلیں انشاءاللہ یہ کام۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ 9 ریاستوں میں پھیلا ہے، مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ 9 ملکوں میں پھیلے گا انشاءاللہ۔
تو بزرگان محترم بس اب میں واقعی ڈھل بھی گیا تھا، لیکن یہ آنے کے بعد ایک نئی توانائی، ایک طاقت محسوس ہوئی، لیکن ندامت ہے کہ کارگزاری مجھے سننا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلسوں میں بھی تھوڑے آرام کے بعد میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر شہر ہر خریے کے اندر یہ ادارہ قائم ہو، مولانا کی قیادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس ٹیم میں اطاعت اور فرما برداری، ایثار اور قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عطا فرمائے، اور ہر ایک کی سن کر اللہ کے لیے ہم کو کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔